معزز ممبران سیلف ماسٹری گروپ، السلام علیکم۔ سیلف ماسٹری بیگ 2 کے اس چوتھے سیشن کے اندر میں آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سیشن کے اندر پچھلے سیشن میں ہم نے کی پوائنٹس بیان کیے تھے جو ہمارے جسم کی آوارگیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 4 چیزیں روزہ، خاموشی، اقامت صلاۃ اور چوتھی چیز یہ ہم نے بیان کی، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کی آوارگیاں ختم ہوتی ہیں اور ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے کنٹرول میں آتے ہیں۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہماری اندر کی سوچوں کو مینج کریں اور سوچوں کو کنٹرول کریں، ان کو ہمارے قابو میں دے دیں۔ سوچیں ہماری اتنی زیادہ آوارہ نہ رہیں کہ ہم جو نہ سوچنا چاہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں۔ اس ضمن کے اندر ہم 4 چیزیں اور بیان کرنا جا رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا وہ براہ راست ہمارے ظاہر کو متاثر کرتا ہے، ہمیں ظاہر پر کنٹرول عطا کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ذہن کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ ان 4 چیزوں کا ڈائریکٹلی اثر تو ہے جسم پر، اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈائریکٹلی ہماری سوچوں کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ان 4 کو اپنانے سے ہی کم از کم 50% مسائل ہمارے ذہن کے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ باقی جو کمیاں رہ جاتی ہیں نا، ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ہم اوپر والے کی پوائنٹس اب بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ جسم سے ذہن کا درجہ اوپر ہے، اس لیے میں نے ان کو اوپر درج کیا کہ وہ اوپر ہونے چاہیے۔ بیان بے شک بعد میں کر رہا ہوں، لیکن ان کو اوپر ہم نے اس لیے رکھا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہر انسان کے ذہن کے اندر ہر وقت بے شمار سوچیں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں۔ یہ ایک روٹین کا پروسیس ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی سوچ ہمارے ذہن کے ساتھ چپک جاتی ہے اور ہم اسے نہیں سوچنا چاہتے۔ ہم جتنا اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ ہماری جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی ہے، اور ڈے بائی ڈے اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کئی قسم کے وہم، وسوسے، خدشے اور بے بنیاد اندیشے جو ہیں وہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری جسمانی صحت کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری ذہنی اور روحانی صحت پر بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر جو بھی وہم، وسوسے، خدشے، اندیشے آتے ہیں نا، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے غیر حقیقی خیالات کی، یعنی جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم چاہتے ہیں وہ نکل جائیں، وہ نکلنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اتنا زیادہ ذہن کے اندر اپنے ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے تو غیر حقیقی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ خدشات بعض اوقات حقیقی بھی ہوتے ہیں۔ کوئی فیوچر کے اندر واقعی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ خدشات اس میں حقیقی بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ذہن کے اندر آنے والے خیالات غیر حقیقی ہوں یا حقیقی ہوں، زیادہ تر خدشات بے بنیاد ہوتے ہیں، اور 80% سے زیادہ بے بنیاد خدشے، وہم، وسوسے جو ہمارے ذہن کے سکون کو دھرم بھرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی درجے کے اندر کوئی 5، 10، میکسیمم کوئی 15-20% میکسیمم جو ہیں کبھی حقیقت کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ وسوسے، خدشے، اندیشے، وہم جو کچھ بھی ذہن میں آتے ہیں، جو بھی گند مند ہمارے ذہن میں بھرا ہوا ہے، وہ حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، ہم جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں نا، انشاءاللہ دونوں قسموں کو کور کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جسمانی اعضاء کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا۔ ہمارے یہ جو 4 چیزیں پہلے ضبط نفس کے حوالے سے، جسم کے ضبط کے حوالے سے بیان کی تھی، ان کو فلفل کرنے کے اندر بھی، ان پر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے ایک معاونت پیدا کرے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے، رب غفر، آگے ڈاکٹر لائن ہے، جگہ کی قلت کے باعث برہم وانتا خیر الراحمین،
یہ ہے وہ پہلا، یہ چاروں تقریباً سمجھنے وظائف ٹائپ ہیں اللہ کے نام کے حوالے سے، بڑے کمال کے وظائف ہیں، ہر ایک کا بہت زیادہ فنکشن ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، گناہوں کی، کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ جا بجا قرآن و حدیث کے اندر اس کی تاکید کی گئی، تلقین کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ملنے والے انعامات کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تقوی رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب گناہ گاروں نے پوچھا باری تعالیٰ کیا تیرا پیار سارے کا سارا متقیوں کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، میں صرف تقوی والوں سے پیار نہیں کرتا ہوں، میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں جو بیچارے بار بار گناہوں کے اندر لت پت ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کے اندر لت پت ہونے کے باوجود بھی ساتھ کثرت کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، تو میں ان سے بھی اسی طرح پیار کرتا ہوں۔ تو دیکھیں کہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے بتایا وہی استغفار والوں کے لیے بھی بتا دیا، وہی استغفار والوں کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اکٹھے ہی تقوی والوں کے کچھ انعامات بیان کیے گئے ہیں، اور سیم وہ انعامات حضور علیہ السلام نے استغفار کرنے والوں کے لیے بھی بیان کیے ہیں۔ سورہ طلاق کو آپ پڑھیں، کوئی چوتھی پانچویں آیت ہے جس کے اندر کہا گیا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، تیسری چوتھی ہے یا چوتھی پانچویں ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دے دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ہی ایک جگہ پر تقوی کے حوالے سے بیان کی۔ سیم یہی انعامات حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں کے لیے بیان کر دی۔ فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتا، ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے مشکل سے اس کو نکال لیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ، جو انعامات قرآن نے تقوی والوں کے لیے بیان کیے تھے وہی انعامات حضور علیہ السلام نے استغفار کرنے والوں کے لیے بیان کر دی۔ اب استغفار جو کرنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اس کے لیے کئی صیغے ہیں، کون سا ہونا چاہیے؟ مجھے یہ صیغہ بہت پسند ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پورا صیغہ یہ ہے رب اغفر، اور یہ وہ صیغہ ہے استغفار کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب ہوتے فرمایا میرے محبوب وکل، آپ اس طرح کہا کریں رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر دے جو کچھ ماضی میں مجھ سے ہو چکا ہے، وارحم، اور یہ امت کی تلقین کے لیے تھا۔ حضور علیہ السلام نے کون سے گناہ کیے تھے جن کی معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ تو امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ ایسے اللہ سے مانگا کرو، وارحم، اور آئندہ کے حوالے سے مجھ پر رحم فرما کہ میں آئندہ گناہوں سے بچ سکوں، وانت خیر الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا بڑا فیورٹ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا، دوسرا اس میں یہ ہے بڑا مختصر سا سادہ سا صیغہ ہے، انسان جب مرضی اس کو پڑھ لے، ہلکا پھلکا ہے زبان کے اوپر پڑھنا بھی۔ تیسرا اس کے اندر ایک طرف ماضی کے حوالے سے گناہوں سے معافی مانگی جا رہی ہے، دوسرا مستقبل کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے آئندہ گناہوں سے بچا۔ پہلا کام یہ ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ شکر۔ یہ شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے کبھی زبان سے، کبھی دل سے شکر ادا کرے، اور کبھی اپنے عمل سے کوئی شکر ادا کرے۔ یہ جذبہ بھی انسانی فطرت کے اندر نہ رکھا گیا ہے۔
آپ دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ ذرا سی نیکی کرتا ہے، ہم فوری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی اسلام کا اپنا تقاضا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ انسانی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خدا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ تو سارے کا سارا خدا کی طرف سے مل رہا ہے، چاہے کسی بھی بندے کے ذریعے سے مل رہا ہے، تو بندوں کا شکریہ تو ہم ادا کر دیتے ہیں، مگر خدا کا شکر ادا کرنا عام طور پر ہمیں بھولا رہتا ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں تو شکر کا مطلب کیا ہے کہ انسانی فطرت کے اندر جذبہ ہی موجود ہے، صرف اس کو پالش کرنا ہے اور اس کو خدا کی طرف اس کا رخ بطور خاص موڑنا ہے۔ چونکہ خدا کا شکر ہم وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اول تو کر تو سکتے ہی نہیں ہیں ہم، لیکن چلو جتنا کر سکتے ہیں کوئی تھوڑا بہت تو کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو یہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے کہ بندہ اللہ کا نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ تو سوال یہ ہے جب گن نہیں سکتے ہیں تو پہلے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ خدا نے مجھے کیا کیا کچھ دیا ہوا ہے، تو پھر میں اس کو گن گن کر ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کر دوں گی، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، اس کے لیے بھی شکر ہے، اس کے لیے بھی شکر ہے۔ جب میں گن ہی نہیں سکتا ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو تو شکر کس کس کا ادا کروں گا، کیسے کروں گا؟ تو اللہ کہتا ہے کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے کہ تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن چل جتنا کر سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت تو کر، میں تیرے تھوڑے کو ہی زیادہ مان لوں گا، کیونکہ میرے اپنے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے، اور شکور کا مطلب ہے حد سے بڑھ کر قدردانی کرنے والا۔ چلے تھوڑا سا کر تو میں اس کو بھی مان لوں گا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، ایمان کے اندر اور خدا کی نظر میں، کہ شیطان کو بھی اس بات کا پورا پتہ تھا۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فاخرج نکل جا میری جنت سے، تو غصے سے بھرا ہوا تھا، اس غصے کی کیفیت میں اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، کہتا وَبِ عِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں اب ان ساروں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اچھا، عام طور پر بندہ اپنے داؤ پیچ نہیں بتاتا ہے کہ میں نے کیا داؤ استعمال کرنے، لیکن جب غصے میں ہوتا ہے نا تو پھر سیلف کنٹرول اتنا نہیں رہا ہوتا، پھر منہ سے نکل جاتی ہے، اس کے منہ سے بھی وہ حربہ نکل گیا کہ جس کے ذریعے سے اس نے گمراہ کرنا تھا، اور یہ سارا قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا اس نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب غور کریں، میں حیران رہ جاتا ہوں یہ آیت پڑھ کر، اس نے یہ نہیں کہا لا تجدہم عابدین، ان کی اکثریت کو تو عبادت کرنے والا نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اکثریت کو تو سجدہ کرنے والا نہیں پائے گا، رکوع کرنے والا نہیں پائے گا، حج کرنے والا نہیں، ایک ہی بات اس نے کہی لا تجد اکثرہم شاکرین، ان کی اکثریت کو تو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو شیطان کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اصل بندگی کی جڑ کیا ہے، اور خدا نے بھی قرآن میں کہا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کی نعمتوں پر شکر کثرت سے بجا لایا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندہ پروری دیکھیں کہ بندہ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ وہ بندہ کیا جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے؟ وہاں رابعہ بصریہ کے بقول کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس گئے، مگر شکر ادا کرتے ہوئے تیری زبان تو نہیں گھسی ہے۔ تو شکر تو بنتا ہی تھا، ہم نے کرنا ہی کرنا تھا، لیکن اس کی بندہ پروریاں دیکھے، کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ دیکھیں کیسا پیارا خدا ہمیں آفر دے رہا ہے، کیسا پیارا پیکیج دے رہا ہے کہ جس نعمت پر شکر ادا کرو گے اس کو اور بڑھا دوں گا۔ اب جب اضافہ کیا جاتا ہے تو اصل کو قائم رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری پہلی دی ہوئی نعمت کو برقرار بھی رکھوں گا اور ساتھ اس میں اضافہ بھی کر دوں گا۔ اسی لیے ہمارے اولیاء صوفیہ اور عرفاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شکر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حافظ بھی ہے اور جالب بھی ہے۔ حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، اور جالب کہتے ہیں مزید نعمتیں کھینچنے والے کو۔
چونکہ یہ خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں اور بڑھا دوں گا. میرے پاس جو 100 روپیہ ہے، کوئی میرے سے اگر وعدہ کرتا ہے کہ میں اس رقم میں اضافہ کر دوں گا، تو میرا 100 میرے پاس رہے گا، اس میں کو اضافہ کرے گا 150 تو چلو 200 ہو جائیں گے، 150 ہو جائے گا. اگر وہ میرا پہلا 100 مجھ سے چھین لے اور 50 روپے مجھے دے کر کہے یہ لے میں نے بڑھا دیے ہیں، تو یہ کون سے بڑے ہوئے؟ تو لہٰذا خدا کہہ رہا ہے کہ تم شکر ادا کرنے والے بنو، میں نعمتوں کو باقی بھی رکھوں گا اور ساتھ ان میں اضافہ بھی کر دوں گا، اور ساتھ تمہیں اپنی بندگی کے دائرے میں شمار بھی کر دوں گا، اور ساتھ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا جو ذہن کے اندر خیالات ہیں نا وہ بھی پازیٹیو سمت کے اندر چلنا شروع ہو جائیں گے. چونکہ شکر کا الٹ ہے کفران نعمت. جب آپ نعمت کا انکار کریں گے، کہیں گے یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ذہن آٹومیٹکلی منفی سوچوں کی طرف جائے گا. اور جب آپ یہ محسوس کریں گے، شکر ادا کر رہے ہوں گے، یا اللہ تو نے جو دیا ہے شکر ہے، بڑا کچھ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کے دوران میرا جوتا ٹوٹ گیا. پرانے زمانے تھے، جگہ جگہ پر دکانیں تو نہیں ہوتی تھی، تو سفر کے دوران تھا، تو میں سفر کر رہا تھا تو ننگے پاؤں کر رہا تھا. اب کسی اگلے شہر میں جا کر ہی میں نے جوتا خریدنا تھا. کسی شہر میں قصبے میں گیا اس حال میں کہ پاؤں ننگے تھے اور مجھے اپنے آپ پر بڑا ترس آ رہا تھا. تو میں نے کیا کیا، میں نے اچانک میری نظر پڑی ایک بندے کے اوپر کہ جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ بیچارہ گھسیٹ کر گھٹنوں کے بل جا رہا تھا. تو کہتے ہیں اچانک میں لرز کر رہ گیا اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس پاؤں تو سلامت ہیں. چند لمحے پہلے شیخ سعدی کو اپنے اوپر ترس آ رہا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتا کیوں نہیں ہے، لیکن جب جوتے والے کے پاؤں کے بغیر بندہ دیکھا تو پھر وہ جوتا ان کو بھول گیا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے. وہ یہ سوچنے لگ پڑے، شکر کرنے لگ پڑے کہ یا اللہ میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس. تو جب بندہ شکر ادا کرتا ہے نا تو سوچوں کے اندر ایک مثبت سمت آتی ہے، پازیٹیوٹی آتی ہے. اور جب وہ کوئی شکر سے کہ اینٹی جاتا ہے تو سوچیں نیگیٹو ہی نیگیٹو. تو لہٰذا سوچیں بھی انسان کی مثبت ہونی شروع ہو جاتی ہیں، نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں، ان میں اضافہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. بندہ اللہ کو پیارا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں کہ وہ جو شیطان نے دعویٰ کیا تھا نا کہ تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شیطان اپنے اس دعوے میں کافی حد تک سچا رہا ہے. خدا نے خود بندوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تو بہت سارے ہیں مگر ان میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں. تو لہٰذا جو کم ہونا وہ بندے کو بڑی، جو چیز بندے کے پاس کم ہونا وہ بڑی نایاب ہوتی ہے، اس کو زیادہ پیاری لگتی ہے. جو چیز ہمارے پاس کثرت سے آ جاتی ہے وہ پھر اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو چونکہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں اور اللہ نے اپنے انبیاء کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ میرا شکر کرنے والا تھا، فلاں شکر ادا کرنے والا تھا. تو خدا کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، آپ اللہ کے فیورٹ بندوں میں آ جائیں گے. اب تیسری چیز دیکھیں، دعا یہ سلیش ڈال کر ہے مناجات. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان جب بھی کسی مصیبت میں مشکل میں پھنستا ہے نا، اس کی فطرت اس کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی بڑی طاقت ہو جو میری مدد کرے. جیسے دیکھیں نا چھوٹا بچہ باہر کھیل رہا ہوتا گلی میں، کوئی اسے تنگ کرنے لگتا، ستانے لگتا، فوراً کہتا امی امی، فوراً بھاگ کر آ جاتی ہے اور بچے کو اپنی حفاظت میں تحویل میں لے لیتی ہے، اس کا دفاع کرتی ہے. تو بندے کی فطرت میں یہ چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے عزیز و اقارب ہر جگہ پر ہمارے کام نہیں آ سکتے ہیں. کئی موقع زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں پر ہم پھنس جاتے ہیں، ہماری فطرت پر وہاں کسی بڑی طاقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ بڑی طاقت اللہ کی ذات ہے. اس مقصد کے لیے ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا گیا کہ دعا مانگا کرو اللہ سے. زبان سے مانگی جائے تو عام طور پر اسے دعا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی زبانوں کے الفاظ کا پابند تو نہیں ہے کہ زبان کے الفاظ ہی سننے اس نے، دل میں نہیں سن سکتا. آپ دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو عام طور پر اس کو مناجات کہہ دیا جاتا ہے. یہ ایک مائنر سا فرق ہے. یہ ضروری نہیں کئی دفعہ دعا منہ سے مانگنے والی دعا پر بھی مناجات کا لفظ آ جاتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، وہ خاص یہ تقسیم نہیں ہے، لیکن بالعموم اس طرح ہوتا ہے. تو آپ زبان سے مانگیں یا دل سے مانگیں، دیکھیں یہ تو آپ کو مانگنی پڑنی، اور انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے
کہ جب بھی کسی مصیبت میں وہ پھنستی ہے کسی نہ کسی بڑی طاقت کی طرف دیکھتی ہے، اور مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات ہے۔ اب آپ واقعہ سنیں، ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اس نے فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل تھی۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوتا نا تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بچ سکوں گا، اگر میں محمد عربی کے ہاتھ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا تو کچھ نہیں بچے گا، میں نے تو جرم ہی اتنے بڑے بڑے کیے ہیں، اتنا ستایا ہے۔ اس نے کہا ہو نہ ہو میں کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کر کے کہیں دور چلا جاؤں۔ وہ کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی درمیان میں دریا کے گئی تو ہچکولے کھانے لگ پڑی، لہروں نے بفری ہوئی لہروں نے اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو گئی۔ کشتی کے اکثر مسافر جو تھے مشرک تھے، وہ لات کو منات کو عزا کو اپنے اپنے بتوں کو خداؤں کو پکارنے لگے، لیکن کشتی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اب کسی نے کہا چھوڑو یار، اب ان اپنے خداؤں کو، اب محمد کے خدا کو پکارو صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسی نے کام آنا ہے۔ لو جی انہوں نے چھوڑ کر یہ کہنا شروع کر دیا یا اللہ محمد کے خدا تو ہماری مدد فرما، اور سچ مچ اتنے میں کشتی تھم گئی اور اکرمہ پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ باقیوں نے تو کوئی اثر نہ لیا، جہاں لگے تھے پھر وہی شرک کی طرف۔ اس نے کہا کہ جو خدا سمندر کے اندر ہمیں بچانے والا ہے پھر وہی خشکی میں بچانے والا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں ایک دفعہ بچ کر جاؤں تو میں سیدھا ان کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ چنانچہ وہ بچ کر آیا، سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ہماری فطرت ہے جو پکارتی ہے، قدم قدم پر ہمیں اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندہ پروری دیکھیں کہ جو چیز ہماری ضرورت تھی، مجبوری تھی خدا کو پکارنا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی انعامات رکھ دیے اور کہا الدعاء ہی العبادہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے، نچوڑ ہے، اس کا بھی خلاصہ ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ خدا نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس وقت نہیں یہ کہا کہ میں لازمی قبول کر لوں گا، میری مرضی ہے میں قبول کروں یا نہ کروں، لیکن دعا کا حکم جب دیا ساتھ ہی قبولیت کا وعدہ بھی کر دیا۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگا کرو، میں پرومس کرتا ہوں میں قبول کیا کروں گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے یہ تیسری۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ مسنون اذکار۔ مسنون کا مطلب ہے سنت والے، یعنی جو حضور علیہ السلام کے اذکار ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے جو باب ہیں، روشن باب، ان بابوں میں سے ایک باب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے قدم قدم پر بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ تھوڑے لفظوں کے اندر ایسی ایسی جامع چیزیں مانگ لیں جو مانگی جانی چاہیے تھیں۔ ایک طرف تو یہ دعائیں ہیں، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے، اور دوسری طرف یہ امت کے لیے ایک سبق ہے، تلقین ہے کہ ایسے اللہ سے مانگا کرو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک دعا کو کسی کو مانگنا، یہ سمجھتے ہیں بے شمار دعاؤں کے رحمتوں کے دروازے۔ بالخصوص حضور علیہ السلام نے صبح و شام کے حوالے سے صبح اور شام کو کئی دعائیں ایسی مانگی ہیں جو دنیا جہان کے شر سے جن سے پناہ ملتی ہے، اور دنیا جہان کی کوئی خیر اور بلائی ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نے مانگ نہ لی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے مانگی، اور ہم عام طور پر اس خزانے سے تو غافل رہتے ہیں، اور جادو ٹونے کے لیے اور پریشانیوں کے لیے بابوں کے پاس علماء کے پاس جاتے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ کسی بڑے سے بڑے حضرت کا بتایا ہوا بھی وہ وظیفہ حضور علیہ السلام کے وظیفے کی برابری کیسے کرے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح۔ محترم شیخ احمد دباغ صاحب مدثر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو وظیفے بتائے ہیں، جو دعائیں بتائی ہیں نا، ان کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ وہ حیثیت رکھتا ہے جو حضور علیہ السلام کے اپنے مقابلے میں اس بزرگ کا مقام اور مرتبہ جتنا کا ہے۔ یعنی کسی بڑے سے بڑے بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ بھی وہ حیثیت اور اہمیت اختیار نہیں کر سکتا جو حضور علیہ السلام کا بتایا۔ تو حضور علیہ السلام نے اتنی دعائیں صبح و شام کے حوالے سے بتائی ہیں۔ ہم نے اپنے اس سیلف ماسٹری کے پروگرام میں آگے آپ کو بتائیں گے، آگے چل کر صبح و شام 10 منٹ مسنون اذکار رکھے ہوئے ہیں، ان میں بے شمار دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کر آپ کروڑوں کی حساب میں نیکیاں انگنت خرید لیں، حاصل کر لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں بھی آ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ چوتھا چیز ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ان کو پڑھنا کب ہے؟ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ کوئی تعداد نہیں ہے جی۔
ان کے حوالے سے تو بتا دیا کہ یہ صبح و شام 10-10 منٹ آپ نے پڑھنے ہیں، وہ آگے تفصیل آپ کو بتا دیں گے۔ یہاں تک یہ دعا کا تعلق ہے یا مناجات کا، جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز سے پہلے پیچھے 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے، یا جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، چاہے زبان سے کریں چاہے دل ہی دل میں خدا سے باتیں کریں۔ خدا ہر زبان سنتا ہے اور خدا دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے۔ جہاں تک ان دو کا تعلق ہے نا، ان کو ذرا زبان پر معمول بنائیں۔ جب بھی آپ کو دن میں یاد آئے کسی بھی وقت، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ذہن پر، دل پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور اس کے بعد اگر دل چاہے تو ساتھ ہی آگے اللہ کی کسی نعمتوں کو یاد کر کے، اپنے وجود کو دیکھ کر، اپنے دائیں بائیں کی نعمتوں کو، ماں باپ بہن بھائی، اپنے مقام منصب کو دیکھ کر، اور اتنی کھانے پینے پہننے والی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ، پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔ پھر کوئی گھنٹے، آدھے گھنٹے، 2 گھنٹے بعد جب یاد آ جاتا آسانی سے، اور یہ پھر ایٹومیٹکلی آپ کی زبان پر چڑھ جائے گی۔ پھر ایسے ہی دن میں کئی مرتبہ آپ کا ذہن خود بخود ہی زبان کہا کرے گی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ڈیروں کے حساب سے نیکیاں بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ یہ 4 وظیفے ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو تھام لیا تو خدا کی حفاظت میں آپ آ گئے۔ اس کے بعد نہ کوئی زمینی آفت آپ کا کوئی بہت نقصان کر سکے گی، چھوٹے موٹے تو ہو سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہو اجر و ثواب سے کر دے، بڑا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی، نہ کوئی آسمانی آفت آپ کا کچھ بگاڑ سکے گی، نہ ہی کوئی اندر کا دشمن اور نہ ہی کوئی باہر کا دشمن۔ اللہ پر آپ کا توکل مضبوط ہوگا، ایمان بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ایک مضبوط ہوگا، اور آپ ہر وقت خود کو خدا کی حفاظت میں محسوس کیا کریں گے۔ تو جو میں نے پچھلے لیکچر میں بتائے تھے، یہ اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو اپناتے ہیں تو پھر ان کی طرف آنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب ان کو آپ اپناتے ہیں تو ان کی برکت سے ان پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں مل ملا کر انسانی شخصیت کے اندر ایسا ایک باغ و بہار والا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جسم بھی ہلکا، ذہن بھی ہلکے، روح بھی ہلکی پھلکی، جسم بھی کنٹرول میں، دماغ کے اندر جو آوارہ سوچیں ہیں، ذہن کے اندر جو آوارہ سوچیں ہیں، ان کو اس گند مند کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈے بائی ڈے بندے کا اللہ پر توکل بڑھ رہا ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی تکلیف، کوئی بڑا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ 4 وظیفے سمجھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں تو دیے ہی اس لیے ہیں آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ کو بچانا نہ ہوتا، کسی بڑے نقصان میں، فتنے میں ڈالنا ہوتا، تو پھر آپ سمجھیں کہ جن کو ڈالنا ان کو یہ ملتے ہی نہیں ہے۔ کسی آپ کو ان 4 وظیفوں کا مل جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا آپ کے ساتھ کوئی خاص مہربانی کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی آئے بات کہ یار میرا کی بنے گا، فلاں معاملہ کیا ہوگا، میرے سے کہیں ایسے نہ ہو جائے، یا میرے ساتھ کہیں ایسے نہ ہو جائے، یہ 2 خدشے ہیں جو آپ کا خون خشک کرتے ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچتے ہیں مجھ سے یہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، میرے سے کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور کبھی آپ یہ سوچتے ہیں اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ ان سب کا جب بھی ان میں سے کوئی بھی خیال آئے، آپ نے فوراً سوچنا ہے یہ 4 چیزیں ہیں نا میرے پاس، بس ستے ہی خیر اللہ خیر اللہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی کبھی ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کوئی خیال بھولا چکا آ ہی جاتا ہے، گر ہی جاتے ہیں، یا کوئی عمل ایسا ہو ہی جاتا ہے جو ضبط نفس کے خلاف ہے، تو پھر کیا ہے، یہ دیکھیں بریکٹ میں کیا لکھا ہوا، جہاں گرنا وہیں سنبھلنا۔ بس خدا نے کب آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ زندگی میں کبھی گرے ہی نہ، لیکن گر کر آپ کہیں جو ہوئے میں پھر گر گیا ہوں، میں پھر اس عادت میں 1 دفعہ آ گیا ہوں، مہینے سے تو میں نے بڑا پرہیز کیا تھا، آج پھر گر گیا ہوں۔ وہ یار آپ نے بائک چلانا سیکھا ہوا ہے، آپ کو بڑا کانفیڈنس ہے، کئی دفعہ آپ اس سے بھی تو گر جاتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب کیا آپ اس کے بعد بائک چلانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کا اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یار آج اگر ہو گیا تو ضروری تو نہیں کل پھر ایسے ہو۔ تو لہٰذا آپ نے گر کر 100 مرتبہ بھی گر جائیں نا، 100 مرتبہ گر کر اٹھیں گے نا تو 100 مرتبہ ہی اللہ کی رحمت آپ کی بلائیں لے گی۔ لہٰذا یہ گرنے اٹھنے کے چکر سے باہر نکل آئیں، پرواہ ہی نہ کریں کہ میں گر گیا تو پھر کیا ہوگا،
کچھ نہیں، فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 کام آپ نے بس کرنے ہیں۔ پہلا کام تو آپ کو اس لیکچر میں بتا دیا تھا نا کہ یہ کرنا ہے، دوسرے 2 کہے تھے آگے بتاؤں، دوسرے 2 میں سے ایک کام یہ ہے کہ یہ 8 چیزیں 4 اور 4 8 ان کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ آپ کے بیشتر مسائل دیکھیں کس طرح حل ہوتے ہیں، کیسے آپ کی ذہنی الجھنیں ختم ہوتی ہیں، کیسے آپ عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور کیسے کیسے انعامات اور مسائل آپ کی زندگی میں حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا یہ مسائل ہمارے حوالے کر دیں، اپنی سوچیں ہمارے حوالے کر دیں، خدا کے حوالے کر دیں، میرے حوالے کر دیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے جو آپ کی عادتیں ہیں جن سے آپ پریشان ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کو گٹھری باندھ کر دے دیں اور میرے پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائیں گے۔ تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں، اور یاد رکھیں جب بھی اپنے کسی مسئلے کے لیے میری طرف متوجہ ہونا ہے نا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ 8 پر عمل پیرا کا ہو رہے ہیں، کہیں ان میں سے تو نہیں کہ لوز ہو رہا کام۔ بس یہ 70% سے زیادہ آپ کی پرسنالٹی کے جو مسئلے ہیں نا، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹیاں، وہم، وسوسے، پریشانیاں، بری عادتیں، وہ ان کے ذریعے حل ہوں گی۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان سب کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ایسا ہے جو حل نہیں ہو رہا، تو میری طرف آئیں، 100 بسم اللہ، میں حاضر ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔